کوئی وقت نہیں لگے گا, 24 گھنٹے چاہیے ہمیں, صرف 24 گھنٹے, صرف 24 گھنٹے چاہیے, سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے. جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا, تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے, اپنی آزادی و حریت کے لیے, اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے, اپنی داڑھی اور پگڑی کی حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں, اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. کوئی وقت نہیں لگے گا, 24 گھنٹے چاہیے ہمیں, صرف 24 گھنٹے, صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں. مساجد کے ائمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں. یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے. وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے. جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری, تو 25,000 کر دیے. ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں, او غریب لوگ ہیں بیچارے, 5-7 روپے پہ گزارا کرتے ہیں. کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے, ان کی بھلائی نہیں چاہتا. سنو, میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے, اسلامیات استاد ہے, اسکول میں استاد ہے, عربی ٹیچر ہے, قاری ٹیچر ہے, میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے, جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا, تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے. ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے. مسجد میں تم نے ہماری رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا, اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے, امارات میں ایسا ہو رہا ہے, کویت میں ایسا ہو رہا ہے. او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا, پھر جمہوریت ختم کرو. ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے, نظام کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اس کی اپنی تاریخ ہے. ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں, اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرما ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے, وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں, اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے, اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں. لیکن پورا سبق بھلا دیا آپ نے. سبق نہ بھلاؤ, یہ آپ کا سبق ہے, یہ ہمارے اکابر کا سبق. 250 سال کی تاریخ. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوتی ہے. ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں, کیا پالیسی بنانی ہے, تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی, کامیاب ہو گئی تھی. فلانی حکمت عملی بنائی تھی, ناکام ہو گئی تھی. کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے, ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے, ہمارا اثاثہ ہے, تاریخ ہمارا اثاثہ ہے. تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے زبردستی. اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے, جو شریعت کے خلاف ہے. آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. قاضی صاحب نے بالتفصیل اس حوالے سے بات کر لی ہے. ایک تجویز آئی تھی کہ جی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کنونشن ہونا چاہیے. تو میں نے کہا حضرت کنونشن سینٹر سے معاملہ آگے نکل گیا ہے, اب تو کسی سڑک کا نام لو, کس سڑک پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے, اور آپ کو کرنا ہوگا. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے, اپنی آزادی و حریت کے لیے
اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں، عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں۔ نعرہ تکبیر! ان کی تاریخ قربانیوں کی ہے۔ 50 ہزار علماء کرام کو بیک وقت توپوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اپنے دین کی آزادی، اپنی تعلیم کی آزادی، اپنے مدرسے کی آزادی، مسجد اور مدرسے کی حرمت، اس پر مر مٹنا آپ کی تاریخ ہے۔ آپ آ کر ہمیں کہتے ہیں حضرت مجھے تو 4 شیڈول میں ڈال دیا کہ جائے بھاڑ میں نعرہ یہ کوئی چیز ہے یار؟ سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے؟ جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی و حریت کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجد کی حریت کے لیے، اپنی داڑھی اور پگڑی کی حرمت کے لیے مجبور ہو جائیں، اور پورے ملک سے صرف مدارس نہیں، عوام بھی بات کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے چاہیے ہمیں، صرف 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے چاہیے ہمیں۔ مساجد کے ائمہ کو 25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے۔ وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے۔ جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے۔ ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں، او غریب لوگ ہیں بیچارے، 5-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے زمین خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی زمین کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے۔ او بابا پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو۔ ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے، وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں، اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے، اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں۔ لیکن پورا سبق بھلا دیا آپ نے۔ سبق نہ بھلاؤ، یہ آپ کا سبق ہے، یہ ہمارے اکابر کا سبق۔ 250 سال کی تاریخ، ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں کیا پالیسی بنانی ہے، تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی تھی، فلانی حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی تھی۔ کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے۔ تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے،
जबरदस्ती औकाफ की मिल्कियत को कब्जे में लिया जा रहा है, जो शरीयत के खिलाफ है। आज मदारस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, आज मदारस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। काजी साहब ने बितफसील उस हवाले से बात कर ली है। एक तजवीज़ आई थी कि जी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन होना चाहिए। तो मैंने कहा हजरत कन्वेंशन सेंटर से मामला आगे निकल गया है, अब तो किसी सड़क का नाम लो, किस सड़क पे हमने इकट्ठा होना है। और आपको करना होगा, हमें मजबूर न करो कि हम अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी और हुर्रियत के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए, अपनी दाढ़ी और पगड़ी की हुर्मत के लिए मजबूर हो जाएं और पूरे मुल्क से सिर्फ मदारस नहीं अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे चाहिए हमें। नारे तकबीर। इनकी तारीख कुर्बानियों की है। 50-50 हजार उलमाए किराम को बैक वक्त तोपों के सामने खड़ा किया गया, फांसियों पे चढ़ाया गया। ये आपकी तारीख है। अपने दीन की आज़ादी, अपनी तालीम की आज़ादी, अपने मदरसे की आज़ादी, मस्जिद और मदरसे की हुर्मत, इस पर मर मिटना आपकी तारीख है। आप आकर हमें कहते हैं हजरत मुझे तो 4 शेड्यूल में डाल दिया, जाए भाड़ में। नारे ये कोई चीज़ है यार।